अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूअर्स। एक और किस के साथ हम हाजिर हैं मुसलमानों की जो उन्होंने काम किया है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं हिजरी के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने इल्म की तलब जब उनको इल्म की तलब थी तो उन्होंने क्या कुछ हासिल किया है। पहले एक साथ में हमने हाउस ऑफ विजडम की बात की है, आज हम बात करेंगे हाउस ऑफ नॉलेज की। खलीफा मामून का ज़माना गुजर गया, 100 साल गुजर गए। खलीफा मामून ने 835 के अंदर हाउस ऑफ विजडम बनाया। 800 सेंचुरी गुजर गई, 9वीं सेंचुरी तकरीबन गुजर गई और हम बात कर रहे हैं इस वक्त 1005 हिजरी की, यानी 1005, और इलाका है कायरो। पहले हम बात कर रहे थे बगदाद की। मुसलमानों के दरमियान जिस तरह हमेशा से थोड़े बहुत तफरके आए हैं, इस वक्त भी एक तफरका आया, और जो अब्बासीज़ की हुकूमत थी बगदाद के अंदर वो थोड़ी सी वीक हो गई, और यहाँ पे कायरो के अंदर एक दोबारा उमैया की हुकूमत जो 750 में अब्बासी ने ख़त्म कर दी थी, उसका एक पोर्शन अब्दुर्रहमान साहब जो थे यहाँ पे, उनकी वजह से यहाँ पे एक और उनकी यहाँ पे एक बादशाहत कायम हुई, एक कैलिफेट कायम हुई, और एक 13 साल का बच्चा कैलिफ अल हाकिम अपने वाले साहब की अनटाइमली डेथ की वजह से वो यहाँ पे खलीफा बनाए गए। उनके बारे में बहुत नेगेटिव बातें भी हैं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो शायद थोड़ी सी डिबेटेबल हैं, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं मुसलमानों की अचीवमेंट की। 1005 में गालिबन उनकी उम्र कोई 25 साल के करीब होगी या इससे भी कम होगी। इन्होंने कैलिफ अल हाकिम ने दारुल हिकमा बनाया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाउस ऑफ नॉलेज। इसको एक और अंदाज में आप ये कह सकते हैं कि ये एक जो राइवलरी थी मुसलमानों के दरमियान बिटवीन दी अब्बासी खिलाफत इन दी बगदाद एंड दी उमैया खिलाफत इन दी कायरो, उसका पॉजिटिव ये निकला कि वहाँ पे हाउस ऑफ विजडम था। लेकिन अब चूँकि खलीफा मामून को गुजरे हुए तकरीबन कोई 150-200 साल हो गए थे, तो उधर वो जो उनका ज़ील था वो नहीं रहा था। यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि जब ये हाउस ऑफ नॉलेज बनाया तो इनका मकसद था कि हम उसी लेवल की लाइब्रेरी और उसी किस्म के स्कॉलरशिप यहाँ पर बनाएं। स्कॉलर हमारे पास आए जो वहाँ पे थे, यहाँ से लोग जाया करते थे कायरो से बगदाद में, और जितनी किताबें वहाँ पे उन लोगों ने ट्रांसलेट की हुई थी उनकी कॉपीज़ लाया करते थे कायरो के अंदर। और यहाँ पे जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी है, इसकी प्राइमरीली ये उसी की एक एक्सटेंशन है बाद में, जो कि ये हाउस ऑफ नॉलेज बनाया गया, जो इसकी लाइब्रेरी बनाई गई, जिसके बारे में ये मशहूर है कि अगर ऐसी किताबों को क्या कहते हैं ऊँटों पे लादा जाए तो गालिबन हमें 1000 ऊँट चाहिए। सच वॉज द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वर्क जो यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे एक बहुत बड़े साइंसदान थे, उनका नाम था इब्नुल खैतम। अब इब्नुल खैतम या इब्नुल हैतम जो भी अरबी में उनको कहते हैं, ही वाज प्राइमरीली अ ब्यूरोक्रेट, लेकिन उनको साइंस से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी छोड़ी और इस हाउस ऑफ नॉलेज के अंदर आए। यहाँ उन्होंने बहुत सारा काम किया। सुल्तान कैलिफ जो थे अब्दुल हाकिम, उनकी पैटर्न उनको हासिल थी, और किताबों में लिखा है कि उन्होंने जो काम किया है वो गैलीलियो और सर आइजैक न्यूटन के बराबर का उन्होंने काम किया है। यानी उन्होंने सन 1000 में इस चीज़ पे वर्कआउट किया है कि ग्रेविटी क्या होती है, जो 600 साल के बाद जो आइजैक न्यूटन ने या 800 साल के बाद पता लगा, वो उन्होंने सन 1050-1045 के करीब उन्होंने इस पर वर्कआउट किया। उन्होंने इस पे रिसर्च की कि ये थ्योरी है कि सूरज और चांद जो हैं ये ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, क्या ये ठीक है कि ठीक नहीं है। और ये उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पूरी की पूरी जो क्रिश्चियन का जो एक कॉन्सेप्ट था पोप्स का, वो इसी पे घूमता था। और बाद में गैलीलियो का आपको पता है किस किस्म की सजाएं दी गई, किस तरह उनको बाहर निकाला गया, क्योंकि उन्होंने ये वाली बात की थी कि ज़मीन घूमती है सूरज की इर्द-गिर्द। तो इस कॉन्सेप्ट के लेके अल हातिम साहब ने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया सन 1030-1040 में, बिकॉज हाउस ऑफ नॉलेज में वो काम करते थे। उन्होंने ये पता किया कि ट्वाइलाइट उस वक्त होता है व्हेन सन इज 19 डिग्री बिलो द होराइजन। लुक एट द एक्यूरेसी। ये चीज़ बाद में 1000 साल बाद पता लगा कि ये एग्जैक्टली 19 डिग्री बिलो द होराइजन के अंदर ट्वाइलाइट होगा। मतलब बंदा हैरान रह जाता है कि उनने किस तरह काम किया। मेरा ख्याल है कि उनकी तमाम तरह ऑब्जर्वेशन में जो उनने बुनियादी काम किया है, बुनियादी काम उन्होंने ये किया है कि इससे पहले
جو جتنی بھی ہماری یہ ایجادات تھی، جتنی بھی ہم سائنٹیفک بات کرتے تھے، اس میں ہم انٹلیکچوئل وزڈم لانے کی کوشش کرتے تھے. انٹلیکچوئل وزڈم کا سائنس سے بڑا گہرا تعلق تھا اس وقت کہ چونکہ یہ یوں ہے تو اس کو یوں کر لیں گے، یوں ہو جائے گا، اور لوگ اس کو بلیو کرتے تھے. لیکن امپیریکل میتھڈ کے تحت، ٹینجیبل میتھڈ کے تحت جو آج کل لاگو ہے، سائنٹیفک میتھڈ کے تحت 2+2=4 کے تحت بہت ساری چیزیں نہیں تھی، تو ایرر کا چانس بہت تھا. ان کا کلیہ یہ تھا. پرابلی یہ پہلے سائنسدان ہیں پوری کی پوری، اگر ہم پچھلی تاریخ دیکھیں جب سے ماڈرن سائنس چلی ہے 2000 سال کی، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں یہ پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے یہ والی بات کی ہے کہ اس کا فیتھ سے، اس کا انٹلیکچوئل پرسوٹ سے، اس کا بلیف سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اس کو ثابت کر سکیں گے تو اس کو ہم مانیں گے. تو ان کی جو میرا خیال ہے سب سے بڑی اچیومنٹ ہے سائنس میں جو آگے لوگ لے کے چلے گئے ہیں وہ یہ ہے، اور اسی چیز کو آگے گلیلیو اور آئنسٹائن اور نیوٹن سب اسی کو آگے لے کے چلے گئے. انگریز ان کو الہیزم کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور 1572 میں ان کو فریڈرک نامی ایک سائنسدان نے ان کو ٹرانسلیٹ کیا، تو ویسٹ کو پتہ لگا کہ ان کی کیا اچیومنٹ ہے. اس کو ویسٹ بہت ہائر پیڈسٹل پہ رکھتے ہیں الخوارزمی کی طرح، اور ان نے جو کام کیا ہے خاص طور پر گریوٹی کے اندر، خاص طور پہ آپٹکس کے اندر، اس کو بہت ہی عزت کے ساتھ آج تک دیکھا جاتا ہے، جو ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ علم کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. اب میں جن کا نام لوں گا عمر خیام صاحب کا، تو آپ کے دماغ میں ایک لطیف ادب کی بات آئے گی، پوئٹری کی بات آئے گی کہ عمر خیام جو ہیں ایک بہت بڑے پوئٹ ہیں، اور انہوں نے بڑے پرشین کے اندر بڑا وہ لکھا ہوا ہے، اور ایران کے اندر ان کا بڑا ایک مزار ہے، اور لوگ بڑے وہاں پر آتے ہیں، وہاں پھولوں کی پتیاں بچھائی جاتی ہیں. تو کانسیپٹ جنرلی ہمارا یہ ہے کہ عمر خیام از اے پوئٹ. یہ پارشلی بات ٹھیک ہے کہ ہی واز اے پوئٹ، بٹ ہی واز مچ مور دین اے پوئٹ. عمر خیام صاحب واز اے ایسٹرونومر. عمر خیام صاحب واز اے میتھمیٹیشین. عمر خیام صاحب واز اے میوزیشین. عمر خیام صاحب واز اے پوئٹ. obviously he was a poet. آپ عمر خیام صاحب کی بڑائی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ عمر خیام صاحب نے ایگزیکٹلی یہ بتایا سن 1050 کے لگ بھگ کے قریب کہ جو ہمارا سال ہے اس میں 365 دن اور اشاریہ کر کے 4-5 انہوں نے اشاریے سے آگے لے کے چلے گئے. لیٹ سے کہ جو ان کا چوتھا اشاریہ ہے وہ ہے 85، یعنی کہ 365.-85. اور جب ماڈرن ٹیکنالوجی سے اس کو دیکھا گیا تو وہ نکلا 90. اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو وہ فریکشن آف سیکنڈ کا فرق بنتا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص آج سے 1200 سال پہلے، 1000 سال پہلے ہمیں بتاتا ہے کہ جو یہ کیلنڈر ہے وہ 365 دن اور اتنے گھنٹے اور اتنے دن کا ہے. اور جب اس کی ایکوریسی دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے کے لحاظ سے، جو ہمارے پاس سیٹلائٹس ہیں، جو ہمارے پاس اتنی آبزرویشن، ہبل ٹیلیسکوپ کیا اور کیا نہیں، اس میں فریکشن آف سیکنڈ کا پتہ لگتا ہے. یہ جو بنیاد ہے جو کہ الخوارزمی نے رکھی، جو کہ الحازم صاحب نے اس کو آگے لے کے چلے گئے، اور بعد میں اس کو عمر خیام آگے لے کے چلے گئے. یہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اٹ از برکس بائی برکس. ایک سائنسدان کام کرتا ہے، دوسرا اس سے آگے چلتا ہے، تیسرا اس سے آگے چلتا ہے. انہوں نے جو جیومیٹری میں کام کیا، انہوں نے جو کیوبکس کے اندر کام کیا ہے، انہوں نے کیلکولس کا ایک نئی ڈائمینشن دی ہے ویسٹرن ورلڈ کو. انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے 7 والیوم لکھے ہیں آپٹکس کے اوپر. اگر ان کے 7 والیوم آپٹکس کے اوپر نہ ہوں تو شاید کہ آپٹک پہ کام ہی نہ ہوتا. آگے چلتے ہیں جی. انہی ایسٹرونومرز نے، انہی سائنسدانوں نے، ان کے بھائیوں نے اور کام کیا، اور الٹیمیٹلی انہوں نے یہ معلوم کیا کہ جو ارتھ کا ڈائیمیٹر ہے وہ 7909 مائل ہے. اور آج جب ہم نے اس کو ماڈرن ٹیکنالوجی سے کیا تو پتہ لگا کہ یہ 7932 مائل ہے. اندازہ لگا لیں آپ کہ 9 اور 32 میں کتنا فرق ہے. ایک اور مسلمان سائنسدان ہے الفرغانی. انہوں نے جو یہ پیٹالمی کتاب ہے المیگزٹ پہ کام کیا ایسٹرونومی پہ، اور انہوں نے اتنا اس کے اوپر کام کیا کہ ویسٹ ان سے اتنا متاثر ہوا کہ ان کی نالج کی بیس کے اوپر، یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کی نالج کی بیس کے اوپر جو ہم نے یہ چاند کا جو مشن کیا ہے اس میں ان کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی کنٹریبیوشن. اور آج چاند میں ایک کریٹر کا نام ان کے نام پہ مشہور. سیکسٹنٹ مسلمانوں کی ایجاد ہے. رینبو کے بارے میں جو سب سے اچھی کریکشن، سب سے اچھی ایکسپلینیشن دی ہے وہ مسلمان سائنسدان نے دی ہے. ایک سائنسدان تھے، ان کا نام تھا ابن فرناس.
انہوں نے آج سے 1000 سال پہلے 10 منٹ کی فلائٹ کی ہے. انہوں نے اپنے پاس ایسے پر لگائے کہ وہ ایک بلڈنگ سے انہوں نے چھلانگ لگائی اور انہوں نے اپنا ایک قسم کا جو ایروپلین کا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے کہ جی کیا ہم اڑ سکتے ہیں کہ نہیں اڑ سکتے ہیں, انہوں نے 1000 سال پہلے کیا. اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ڈیئرسٹ ویورس, اگر میں اس میں چاہوں گا تو vlog would be 30-40 منٹ کا ہو جائے گا. آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی ویری شارٹ. میرا آبجیکٹو ہے وہ صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ مسلمانوں نے اس دور میں ہر اس چیز پہ کام کیا جس میں ان کے دماغ میں یہ بات آ رہی تھی کہ اس کو ایکسپلور کرنا. جو خواب میں المامون کے ارسطو آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ان سے کہ جی آپ چیزوں کو ایکسپلور کریں اور اوپن مائنڈ سے کام کریں, وہ کام جو کہ 832 کے اندر شروع ہوا وہ 1300-1400 سال تک چلتا تھا. 600 سال تک مسلمانوں نے وہ کام کیے جس کا اثر ابھی اس وقت موجودہ دور کے اندر بھی ہے. اس سیریز کو میں آج اس پہ ختم کرتا ہوں اس میسج کے ساتھ, فار مائی یوتھ, فار دی کنٹری مین, فار ایوری بڈی, کہ پلیز اپنے آپ کو کبھی انفیریئر کنسیڈر مت کریں. آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھیں کہ ہمیں آتا نہیں ہے یا ہم کیسے کر سکتے ہیں, ہم تو بیکورڈ. نو, نالج کسی کی میراث نہیں ہوتی ہے. نالج, جو آدمی نالج کی طرف کرے گا, نالج کے لیے کام کرے گا, محنت کرے گا, ہی ول ڈو دس تھنگ. جو جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں ان کے پاس کیا نالج تھی, صرف ان کی ایک دماغ میں یہ, ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم نے ان ایکسپلورڈ کو ایکسپلور کرنا ہے. اس وقت جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ بلینس آف ڈالر ایکسپلوریشن میں لگاتا ہے, ان دی ایسٹرونومی, ان دی فلسفی, ان دی میڈیسن, اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ایک دن میں ایک چیز حاصل نہیں ہوتی ہے. اٹس اے مائنڈ سیٹ. سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن کو, ہم نے اپنے ذہن کو اس چیز سے باہر نکالنا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے, ہم کر سکتے ہیں. ہم سے پہلے لوگوں نے کیا ہے. اس کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا انڈیویجول سے تعلق ہے. اس کا کہ جس طرح آپ سوچتے ہیں اس طرح کام ہوتا ہے. اس کا یہ جو مس نامر ہے کہ جی یہ لوگ تگڑے ہیں, وہ ریس تگڑی ہے, کسی ریس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے اندر. اگر ریس کا تعلق ہوتا تو باپ تگڑا ہوتا, آئنسٹائن کا بیٹا بھی اس وقت وہ ہوتا. ایسا تو نہیں ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو علم ہے یہ کسی کی میراث نہیں ہے, یہ خاندان میں نہیں ہے. جینیٹیکلی پروو ہے کہ ڈی این اے کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگلا آدمی کتنا انٹلیکچوئل ہے. وہ ٹریڈس پاس کرتا ہے, مینٹل فیکلٹی اس سینس میں پاس نہیں کرتا ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے ملک کا خیال رکھیں, اور اس اپنے ملک کے لیے اور اپنے لیے ایسا کام کریں کہ کل آپ کا کوئی نہ ہو. اپنے آپ کو ہمیشہ اس قابل سمجھیں کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو کسی مقصد کے لیے آئے ہیں, اور وہ مقصد تلاش آپ نے کرنا. تھینک یو ویری مچ.